भी वहीं से आ रहा हूँ जी। आपको इसलिए थोड़ी सी तकलीफ दी है कि कल से मीडिया में और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही थी, जो कुछ मामलात चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपसे ज़रा हार्ड टॉक में आप बिलीव करते तो ज़रा फेस टू फेस बात कर लेते हैं और कुछ आपको आपके ज़रिए इमरान न्याजी साहब को कोई शीशा दिखाते हैं और कुछ फिर तफसील के साथ कोई गुफ्तगू कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि ये जो एम्बिगुटी है, क्योंकि मुझे कई दोस्तों ने, कई चैनल्स ने मुझे इनवाइट किया कि जी आप आएँ और बात करें, तो मेरा ख्याल है कि वो यूजुअल तो सारे चैनल भुगता ही नहीं जा सकते, माशाल्लाह ऑलमोस्ट 50 हो गए, तो एक कंबाइन बात हो जाए तो सारा मामला हल हो जाएगा। देखिए, ये किसी से ये ढकी छुपी बात नहीं है कि ये हुकूमत जो इस वक्त बैठी हुई है, इसने एक असूली फैसला किया था उस वक्त की अपोजिशन ने पिछले साल अप्रैल में कि जी हमने रियासत को बचाना या सियासत को बचाना। ये कोई मुश्किल नहीं था इसको असेस करना कि जी होना क्या है। जो तबाही हो चुकी थी, मैं उसको कहा करता था, आर्टिकल लिखे कि मैन मेड डिजास्टर, तो इमरान न्याजी साहब की हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया था। ये तो वर्चुअली शायद एजेंडा इंटेंशनल या अनइंटेंशनल यही शायद लगता था कि पाकिस्तान ये डुबो देगा पाकिस्तान को, उस दहाने पे तो तबाही करके पहुंच चुके थे हम। तो एक फैसला किया, मैं तो उस वक्त यहाँ नहीं था, और मैं समझता हूँ कि वो फैसला काबिल इस्ताइश है कि जी अपनी सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी। रियासत है, मुल्क है, तो सियासत भी होती रहेगी। खुदा न खास्ता जो नुकसानात होंगे वो पूरे भी हो जाएंगे। अल्लाह ने अगर मौका दिया, क्योंकि कोई किसी की परमानेंट कोई मिरास नहीं है कि किसने हुकूमत में होना है या किसने अपोजिशन में होना है, लेकिन अल्लाह के भरोसे पे जो फैसला किया, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही फैसला था। और पाकिस्तान जिस दहाने पे पहुंचा हो, तो वरना तो बहुत आसान था, और बहुत लोगों ने कहा कि जी ये आप अपोजिशन ने बड़ी बेवकूफ़ी की है, 2-4 महीने और होते तो इसने खुद ही अपने तबाही में गिर जाना था, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान ने भी गिर जाना था। और अभी हैरानगी होती है कि जब खान साहब ऑफ एंड ऑन इस तरह की बातें करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या सिर्फ उनकी टांग में प्रॉब्लम है या ब्रेन में प्रॉब्लम भी है। तो आप ऐसी बातें करते हैं और अपना माजी तो देखें, अपना आप देखें। आपके सामने है कि इन्होंने डिफॉल्ट की रट लगाई हुई है। इनके मिनिस्टर्स ने, उन्होंने बाकायदा फ़ोन किया अपने प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को, दोनों सूबाई असम्बलियों के ख़त्म होने से पहले, फाइनेंस मिनिस्टर को, कि जी आप ये काम ना करें, मतलब IMF को आप मसले को हल ना होने दें। ये भी ढकी छुपी बात नहीं, आपके मीडिया ने सारा पब्लिक किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जी, इसको ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि सेल्फिश है उनका जो एटीट्यूड है कि आप अपने मुल्क का ख्याल करें। आप अपने बजाय ये कि अपोजिशन दुनिया में जहाँ नेशनल इश्यूज आती हैं वहाँ बिल्कुल मिल के चलती है और उसका यानी प्रोटेक्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश होती है। लेकिन हमारा एक अजीब ही रवैया है कि ये उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जी अगर मुझे निकालना था या मैंने नहीं रहना तो फिर पाकिस्तान पे एटम बम गिरा देती हो। मैं तो नहीं कहा, ये उन्होंने कहा, मैंने तो नहीं फ़ोन किए या करवाए, उनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर को फ़ोन किए। मतलब हमारे पास वो सारे का सारा जो है वो एक रिकॉर्ड मौजूद है, जो कुछ इन्होंने जिस तरह का किया। लेकिन अब ये कहना कि हर वक्त जी डिफ़ॉल्ट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट होगा, अल्लाह के फल से ना डिफ़ॉल्ट हुआ है ना डिफ़ॉल्ट होगा। हाँ, हम प्रिकेरियस पोजीशन में थे और उसमें से हम गुजर रहे हैं। 2.8 बिलियन डॉलर तक हम स्टेट बैंक में चले गए, लेकिन जो नेशनल रिजर्व थे वो फिर भी 9 बिलियन के करीब, 5.5 बिलियन के करीब आपके जो है वो कमर्शियल बैंकों के पास थे। उसको बजाय ये कि हम मिल बैठ कर सोचे कि हमने पाकिस्तान को कैसे स्टीयर थ्रू करना है, वो उनकी सिर्फ ये है कि जी मैंने कैसे क्रिटिसाइज करना है और मैंने कैसी अपॉर्चुनिटी घटिया सियासत करके मैंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये चीज़ें सारी दुनिया में देखी जा रही होती हैं और ये चीज़ें नोट होती हैं, और लोग उसको बाकायदा सिर्फ नोट नहीं करते बल्कि उसका असर भी होता है, मार्केट्स पे भी होता है, फाइनेंशियल पे भी, स्टॉक मार्केट्स पे भी, और हम देख रहे हैं उसकी जो आउटकम है। तो मैं समझता हूँ कि मैं ज़रा आपके साथ थोड़े से दोबारा ज़रा रिव्यू कर लूँ कुछ नंबर्स, ताकि आपको भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएंगे आप भी, और ज़रा इनकी परफॉर्मेंस भी सामने आ जाएगी कि जी सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उन्होंने किया क्या है पाकिस्तान के लिए 45 महीने में। और
پھر میں نے تو نہیں کہا, جو ان کے لانے والے تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ رہ جاتے تو یہ پاکستان خطرے سے خالی نہیں تھا. میں الفاظ بھی وہ نہیں استعمال کر رہا, یہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان توبہ نوز ختم, یہ ٹوٹ جاتا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا, یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی, ان کو لائے, الیکشن کو ادھر ادھر کیا, پھر ان کو پروٹیکٹ کیا. آپ کو پابندی لگائی 100 دن نہیں بولنا, 6 مہینے نہیں بولنے, سال نہیں بولنا. میرا مطلب ہے کہ یہ ساری حقائق آپ کے سامنے ہیں, اور آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اگر رہ جاتے تو یہ ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہے ان کو چاہیے کہ دیکھنا کہ جی انٹرنیشنل حالات کیا ہیں, تو کیا پاکستان میں صرف مہنگائی ہو رہی ہے, کہیں اور بھی ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو فلڈز کی سچویشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہم ویٹ بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم فرٹیلائزر بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم دالیں بھی امپورٹ, ہم کئی چیزیں امپورٹ, ہم نے فیو بلینز آف ڈالرز ہم نے اس کے اوپر خرچ کر دیے ہیں پچھلے چند مہینوں میں, یعنی فلڈ کے بعد. تو وہ بھی ایک ظاہر ہے کہ ملک کو ضرورت ہے, اور فلڈز کے جو لاسز ہیں وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی اب چیزیں نہ منگوائی جائے. تو جو مس مینجمنٹ اور جو بیڈ گورننس تھی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وجہ بنی ہے پاکستان کی اس پوائنٹ کے اوپر آنے پہ. وہ میں ذرا بعد میں آپ کو تھوڑا سا مزید آپ سے اپنے مائنڈ شیئر کروں گا, لیکن پہلے میں ان کے چند جو ان کے ہیں نا جی کی فگرز, وہ میرے خیال ہم ذرا ریفریش کر لیتے ہیں کہ جی کدھر تھے اور کدھر پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جو فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ انہوں نے 7.9% پہ چھوڑا, اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 4.6% آف GDP پہ چھوڑا, جو کہ قریباً $17.5 بلین تھا. جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ قریباً $39.7 بلین پہ انہوں نے چھوڑا. یہ ایک حقائق ہے جو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, نہ خان صاحب ڈینائی کر سکتے, نہ ہم میں سے کوئی ڈینائی کر سکتا ہے. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ یعنی جو پرفارمنس تھی اور جو انڈیکیٹرز تھے, وہ اگر آپ 2013 کے انڈیکیٹر دیکھیں گے اور 2018 سے کمپیئر کریں گے تو پاکستان کسی اور جگہ پہ کھڑا تھا, اور آج ہم کسی اور جگہ پہ کھڑے ہیں. یہ ہم نے یہ جو ایک سائیکل گزارے ہیں 2013-18 کا, 20 سے 18-22 کا, اور اب جو اس میں سے گزر رہے ہیں یہ اسی کی جو ہے باقیات میں سے گزر رہے ہیں, اسی کے تباہی کے جو کنٹینیوٹی اس کو روک کے یا اس کو کم کر کے اس میں سے گزر رہے ہیں. تو اسی طرح جو آپ کی GDP گروتھ ہے جو کسی بھی ملک کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے, اور اسی سے آپ کی خوشحالی ہوتی ہے, اسی سے آپ کی ترقیاتی کام چلتے ہیں, اسی سے آپ کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے, اسی آپ کی فی کا سامنے ہوتی ہے. انہوں نے کیا کیا, وہ بہت کہنی میں نے تو بہت ہائی GDP گروتھ چھوڑی. او بھائی جان, ہماری ایوریج جو تھی 5 سال کی 4.7% تھی. نمبر آپ کے پاس ہے, اکنامک سروے آپ کے پاس ہے, یو ہیو این ایکسس. اور آپ کی جو ایوریج ہے, حالانکہ لو بیس کے اوپر آپ نے جب 51 بلین تباہی کی GDP کی ایک سال میں ڈالر کی, تو اس کے نتیجے میں آپ کا پھر بیس لائن ہوئی تو وہ اس کو بھی چھوڑے, سمپل ایوریج نکال لیں, ان کی 3.5 ہے. بھائی 4.7% GDP گروتھ ایوریج ایک گورنمنٹ کی اچھی ہے, یا 3.5 آپ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ تباہی کر رہی. اسی طرح آپ ان کی جو یعنی دیکھیں گے کہ ان کے ٹینیور میں ایک 26 بلین کی GDP میں گروتھ ہوئی ہے, $26 بلین کی بات کر رہا ہوں. اور 5 سال میں PMLN کے جو 2008-13 تھے اس میں $112 بلین کی گروتھ تھی. یہ آپ کے سامنے ہے, اگر کوئی اس کو ڈینائی کر سکتا ہے تو مجھے ثابت کر دے کہ جی نہیں آپ کی 112 نہیں ہے اور ان کی 26 نہیں ہے. اسی طرح پر کیپٹا انکم ہے, دیکھیں نا, فی کا آمدنی لوگوں نے تو اسی کو دیکھنا ہے. تو ہم نے جو $1,399 سے پکڑا اور $1,768 پہ لے کے گئے 5 سال میں, $1,389 پر کیپٹا سے 1,768 تو اس کا مطلب 27% ہم نے اضافہ کیا, اور اماؤنٹ جو ہے وہ آلموسٹ ہم نے $379 پر کیپٹا انکم میں ہم نے اضافہ کیا, وچ از 27%. اب ان کی دیکھ لیں آپ, یعنی 42 مہینے میں انہوں نے صرف $30 کا اضافہ کیا. اس میں 1768 تھا ہمارا, اس کو 1798 پر کیپٹا پہ آمدنی چھوڑ کے گئے. کیا یہ کوئی سیلیبریٹ کرنے کا مقام ہے؟ اور ہمیں کوئی مورد الزام ٹھہرانے کا الزام ہے؟ الحمدللہ ہم نے پرفارم کیا, ہم نے پاکستان کو یہ نمبر دیے. یہ بالکل بھول گئے ہیں کہ پاکستان میں یہ حکومت کے آتے ہی ایک فلڈز کا ایک کیٹاسٹروفی ہوئی, اور اس فلڈز کے نتیجے میں $30 ارب سے زیادہ کے پاکستان کے لاسز ہوئے ہیں.
اور ہنڈریڈز آف بلین جو ہے اس کے لیے ریکوائرڈ تھے ریسکیو امیجیٹلی اور ہیلپ کے لیے. وہ الحمدللہ کئی 100 ارب خرچ ہوئے اور خرچ ہوں گے, لیکن جو ہماری ریکوائرمنٹ اگلے 3 سے 4 سال وہ $16 ارب کی ہے. آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ 4000 ارب روپے کی ہے. اور $16 ارب جو ہے وہ ہم بین الاقوامی یعنی یہ اعلان کر چکے جنیوا کانفرنس میں کہ آدھے ہم خود کریں گے اور آدھے جو ہے وہ ہمیں یعنی سپورٹ ملے, چاہے وہ لونز ہو. ظاہر ہے موسٹلی تو پروجیکٹ لونز ہی ڈکلیئر ہوئے ہیں جو سپورٹ ملی ہے. تو لیکن اللہ کا شکر ہے 8 بلین کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس سے کہیں زیادہ جنیوا میں پلیجز ملے اور وہ انشاءاللہ. لیکن میں جو جس ریفرنس سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان اس کٹاسٹرافی سے گزرا ہے. 2 منٹ اذان. وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی صورت ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو داؤ پر لگا دیا. کہتے ہیں کہ آج ذرا وہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھیں جو سابقہ حکومت میں تھے اور جس کے باوجود اتحادی حکومت نے مشکل صورتحال میں وطن عزیز کی معیشت کو سنبھالنے کی ذمہ داری اٹھائی. عالمی حالات کو بھی دیکھنا ہے, چیلنجز کو بھی دیکھنا ہے. حکومت سنبھالتے ہی سیلاب کی آفت نے ہمیں $30 ارب سے زیادہ کا نقصان پہنچایا, جس کی وجہ سے ہمیں دالیں, کھاد اور زرعی اجناس درآمد کرنا پڑ رہی ہیں. وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو داؤ پر لگایا اور اس وقت اذان کی وجہ سے نیوز کانفرنس میں وقفہ ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا. عمران خان کی خواہش ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے. ان سابقہ حکومت کے دوران اپنے صوبائی وزراء کے ذریعے کوشش کی کہ IMF کا پروگرام سبوتاژ ہو جائے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اپوزیشن قومی مفاد کا تحفظ کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ان کا سارا ریکارڈ بھی موجود ہے. ہمیں یعنی امپورٹس جیسے کرنی پڑی تو یہ دنیا میں جو جس طرح کی انفلیشن ہے, آپ کے سامنے نمبرز ہیں کہ جی جو FAO کا جو انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن, وہ اس کے اپنا ہے کہ جی پچھلے سال تقریباً 14.3% جو فوڈ کی جو مین کموڈٹیز ہیں اس میں 2021 اور 2022 کے درمیان جو انکریز آئی ہے, تو پاکستان کے اوپر تو اس کا ایفیکٹ ہوا ہی ہے. یعنی آپ کا فلڈز کی وجہ سے جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی کافی یعنی فصلیں تباہ ہو گئیں. ہمیں اپنا جو چیزیں ہم نارملی نہیں منانے کی ضرورت ہونی چاہیے, اس میں گندم ہے, اس میں ہمارے کچھ یعنی اور چیزیں پلسز ہیں اس میں. تو یہ چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آبویسلی فارن ایکسچینج خرچ کرنی چاہیے تو کی ہے. لیکن وہ جو یہ فرماتے ہیں کہ جی غریب آدمی کی کمر ٹوٹ گئی, تو وہ بالکل جو ہماری انفلیشن ہے وہ اس وقت 26% قریباً جولائی سے فیبری کا جو نمبر ہے وہ 26.2% ہے. یہاں I'm sure سب لوگ اپ ٹو ڈیٹ ہیں. ایوریج جولائی سے فیبری کی بات کر رہا ہوں ثناء اللہ صاحب. تو آپ کی جو کور انفلیشن ہے, دنیا میں کور انفلیشن میٹرز, باقی تو امپورٹڈ ہے, تو جو کور انفلیشن ہے آپ کی اور اس کا جو آپ کا جو ریٹ ہے وہ ایوریج 19% ہے. یعنی بٹوین اربن اینڈ رورل اس کی 19% کے قریب ہے. تو میرا مطلب ہے کہ گلوبل میں نے آپ کو نمبر FAO کو دے دیا ہے, تو کیا پاکستان اس کو اوائڈ کر سکتا ہے؟ اور خاص کر فلڈز کے بعد جو تباہی ہوئی ہے تو آپ اوائڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. ہاں جو کم ترین لوگ ہیں, میں تو لفظ غریب کا بھی یوز نہیں کرتا, جو ہمارے بسپ کے بینیفیشریز ہیں, ان کے لیے ہم نے ابھی جب IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کیا, ٹیکسز جو لگانے کی بات ہو رہی تھی وہ اس کی علیحدہ کہانی ہے, اور اس کے لیے ہم نے 40 ارب ان سے منوایا اور ان کو 25% ہم نے ایگری کیا کہ ان کا جو سٹائپنڈ ہے وہ 1 جنوری سے 25% اضافہ کیا جائے. اور 360 ارب اس سال میں ایلوکیٹڈ تھے. ان مشکل ترین حالات میں بھی ان کا خیال رکھا گیا
اور ہم نے اس کو 400 ارب کیا اور ان کی کانسیپٹ ہم نے لی ان کے جانے سے پہلے. پارٹ آف دی یہ اس ریویو کا حصہ ہے 9ویں کا, اور ان کو جتنے بینیفیشری ہیں ان کو 25% 1 جنوری 2023 سے یہ انکریمنٹ ان کو ملے گی اور مل رہی ہے. اسی طرح آپ کا کسان پیکج آپ کو میں شیئر کر چکا ہوں کہ 2000 ارب سے زیادہ وہ تھا. وہ ظاہر کہ فارمر جو ہے وہ بھی ان کی ہینڈ ہولڈنگ اور سارا آپ نے دیکھا کہ 400 ارب کے تو اس میں کریڈٹ لائن بڑھائی گئی, کئی اس میں فیسلٹیز دی گئی. 1819 ارب تو کریڈٹ لائن تھی, پر یونٹ جو ہے ان کا پی اے یو جس کے اوپر لونز ہوتے ہیں اس کو انکریز کیا گیا, 10,000 کیا تھا 4,000 سے ہم نے. تو یہ ساری چیزیں کس لیے کی گئی کہ بھی جو کچھ ہو سکتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ جی جو کم آمدنی والے لوگ ہیں, جو ہمارے کسان مزدور یہ بہن بھائی ان کی مدد کریں, وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک پروگرام میں بھی ہیں, ایک کنسٹرینٹ بھی ہے, فزیکل حالات بھی اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اسی طرح جو ہماری جو کمپیریزن جب میں کرتا ہوں تو ہمارا جو ٹینیور کا جو سی پی آئی جو تھی میکسیمم وہ 8.6% تھی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ منیمم 2.9% تھی. ابھی ان کا ٹینیور دیکھ لیں تو ان کی منیمم 6.8 تھی اور ان کی میکسیمم 12.2 تھی. اب کوئی انڈیکیٹر چیک کر لیں کہ جی جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے. اسی طرح آپ فوڈ انفلیشن دیکھ لیں کہ ہم نے 9% کے قریب تھی جب ہم آئے 2013 میں, اس کو ہم 2.1% پہ لے کے گئے الحمدللہ گریجولی, اور ابھی ان کی منیمم 4.6 رہی ہے 4 سال میں, اور ان کی میکسیمم 13.6%. تو مطلب کوئی انڈیکیٹر تو بتا دو بھائی جو بہت اچھا کام کیا, اور یہ حکومت مسلم لیگ نون پہلے یا اب ٹھیک کام نہیں کر رہی. اسی طرح جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہم نے 30.9 بلین ڈالر پہ چھوڑا تھا 2018 کا, انہوں نے 39.7 بلین ڈالر پہ چھوڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ. آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھ لیں, ہم نے 19.2 بلین میں چھوڑا تھا. یہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا تھا جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے لیا, ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے لیا, لیکن اس کی بھی توائی کر کے گئے جانے سے پہلے 17.4 بلین ڈالر پہ چھوڑا, جو 19.2 بلین ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. تو اس طرح تو ہمارے بھی پہلے 3 سال 4 بلین تھا, اور ہم تو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھی ہمارا چوتھے سال میں 12 بلین ڈالر کیوں ہوا, ہمارا 5ویں سال میں 19.2 کیوں ہوا. ہم نے کیا پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کرنی تھی, ہمیں اندھیروں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ملک چلانا تھا. کیا ہم نے پاکستان کے جو سیکیورٹی ریکوائرمنٹس اس کو پوری نہیں کرنی تھی. کیا ہم نے جو ہماری یعنی کیپٹل انویسٹمنٹ ہے پلانٹ مشینری اس طرح کا 26% تو پلانٹ مشینری زیادہ آئی ہے اس پیریڈ میں. تو بات یہ جی کہ آپ کوئی بھی انڈیکیٹر دیکھیں گے, ہاں ان کے نان سیریس ایٹیچیوڈ سے یہ کبھی تو ان کو پرپوزل دیتے ہیں کہ چلے فلاں ملک میں جا کے ہم ایک ٹرائنگولر ایک انویسٹمنٹ کانفرنس کرتے ہیں, پھر آپ اسے ریگل آؤٹ کر جاتے ہیں. کبھی آپ ان کی گاڑیاں چلاتے ہیں, کبھی آپ ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں. یہ جو ایک شفٹی کریکٹر جو ہوتا ہے نا جی, وہ ہمیشہ نقصان ہوتا ہے, چاہے وہ ان کے اپنے لیے ہو, ملک کے لیے ہو, یا اپنے خاندان کے لیے ہو. انہوں نے یہ کر کے جو 2.8 بلین کی ایف ڈی آئی ہم نے چھوڑی تھی اس کو وہ نیچے لا کے 1.9 بلین ڈالر پہ چھوڑ کے گئے. آپ ایکسپورٹس دیکھ لیں, ٹھیک ہے ہمارے زمانے میں جو ہمارے ایکسپورٹ تھے وہ اسٹیگننٹ ہیں, ہم نے قریب 25 بلین پہ پکڑا 25 بلین پہ چھوڑا. لیکن آپ کچھ چیزیں مت بھولیں کہ اس ہمارے ٹینیور میں جو 5 سال تک کموڈٹی سپر سائیکل تھا, آپ کی جو ویلیو اس کا جو اوور ایفیکٹ تھا, ہمارا والیوم زیادہ تھے, ہماری اماؤنٹ جو ہے مانیٹری اس کی ویلیو کم تھی, لیکن ہم نے پھر بھی قریباً جہاں پکڑا 25 بلین ادھر چھوڑا. تو آپ نے 1% اگر ٹرف دے کے 400 بلین روپیز دیے, چلیں اچھی بات ہے انڈسٹری میں گرو ہوئی سارا کچھ, لیکن وہ اگر اس نے 4 یا 5 بلین ایکسپورٹ انکریز کیا تو ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں. تو میں عرض کروں کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا, دیکھیں پاکستان کے 2 پرابلم, ایک ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ کا پرابلم ہے, ایک ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہوا. ایک آپ کا روپاؤں کے ساتھ تعلق ہے, دوسرا آپ کا جو ہے وہ آپ کا فارن ایکسچینج کے ساتھ تعلق ہے. اس کی ذرا زیادہ بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن ہماری جو ٹیم ہے جو اس وقت بیٹھی ہے یا اس وقت موجود نہیں ہے, اس نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم جو کچھ کنٹین کر سکے. ظاہر آسانی سے تو نہیں ہوتا, اور کوئی سوئچ آن سوئچ آف بٹن بھی نہیں ہوتا. ہم کم از کم جو پچھلے اسی پیریڈ کا جو پہلے 7 مہینے کا تھا جو 11.6 بلین ڈالر تھا, اس کو ہم ریڈیوس کر کے 3.8 بلین ڈالر پہ لے کے آئے. اس کا مطلب ہے 67% اس میں ریڈکشن ہے. اور اگر آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں, وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ بھی اب نیچے آ کے قریباً 21.3 بلین ڈالر ہے, ایز کمپیئر ٹو 31.9 بلین ڈالر سیم پیریڈ لاسٹ ایئر.
آپ کی جو ہے ایکسپورٹ امپورٹس میں بھی اس میں بالکل کمی آئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمی نہیں آئی, لیکن اگر آپ کی ایکسپورٹ 8.7% کمی ہوئی ہے تو آپ کی امپورٹ جو ہے وہ 23.6% سے کم ہوئے ہیں. نمبر اگر آپ کا یعنی 20.6 بلین کی ایکسپورٹ 18.8 ہے, ایک گلوبل ایک فینومینا ہے اور اس کا اثر پاکستان پہ ہے. اور اسی طرح امپورٹ جو ہے وہ ہمارا 52.5 بلین ڈالر کی جو ہماری امپورٹ تھی پچھلے سال, وہ اب الحمدللہ 40 بلین پہ ہے. میں صرف یہ اس لیے آپ کو فگرز دے رہا ہوں کہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا کہ روپی سلاٹرڈ اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ آپ ذمہ دار ہیں اس کے. میں اس میں ذرا میں براڈر بات کر دوں, میں نمبرز آپ سے ذرا کمپلیٹ کر لوں جی. اسی طرح یہ جو ہمارے فورکس ریزروز کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس میں کمی ہے, بھائی کیوں کمی ہے کہ آپ نے پہلے ایک پروگرام کیا, اس کی آپ نے کنڈیشنز مانی, قوم کو آپ نے پلیج کر دیا, آنے والی حکومت کو پلیج کر دیا, اس کو آپ نے نہ صرف امپلیمنٹ نہیں کیا بلکہ اس کو ریورس کر دیا, پاکستان کی کریڈیبلٹی کو زیرو کر دیا. کوئی پاکستان کو اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک آپ کر نہ دیں. جو پرائر ایکشنز بورڈ میں جانے سے پہلے ہوتے تھے وہ پرائر ایکشن اب سٹاف لیول اگریمنٹ سے پہلے کرنے کی ہمیں یعنی مجبوری ہو گئی. تو یہ آپ کے کیے ذرے خان صاحب, یہ اس حکومت نے نہیں یہ ساری مشکلات پاکستان کے لیے پیدا کی, لیکن آپ کم از کم خاموش تو رہیں. آپ اپنے لوز ٹاک کرنے اور لوز ٹویٹس کرنے بند کریں. آپ یا تو آئیں, میں آگے بھی کہا تھا, آئیں ہم لے لیں اپنے سارے افلاطون, آج ہم لائیو مقابلہ کر لیں, ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی آپ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں. آپ او بھائی, اگر کوئی بھی ہوتا ہماری جگہ پہ, اگر کوئی نہ آتا تو یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہوتا. اللہ معاف کرے, اللہ نہ کرے کبھی ہو. اور میں نے ان کے اپنے لانے والے کو کوٹ کیا کہ جو مین ان کو لانے والے تھے کچھ لوگ, انہوں نے کہا ہے اور آپ پہ اخباروں میں چھپا ہے کہ جی اگر یہ انسان رہ جاتا چند مہینے اور تو پاکستان شاید خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جاتا. تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا بھی, آپ کے اپنے ویل وشر جنہوں نے اتنی پیار محبت سے آپ کو اٹھا کے گود میں لائے تھے, وہ آپ کے متعلق یہ پرفارمنس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی اتنی گھٹیا پرفارمنس ہو گئی تھی. اسی طرح فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ میں جیسے عرض کیا کہ ہم نے اس وقت جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ قریباً 2 ہفتے پہلے یہ 2.8 بلین ٹچ کر گئے تھے, ابھی 3.82 بلین اسٹیٹ بینک کے پاس الحمدللہ پہنچ چکے ہیں, اور کمرشل بینک جو ہیں وہ 5.44 بلین ہے ایز آف ناؤ. تو یہ تقریباً 9.26 بلین کے ریزروز ہیں, لیکن یہ اس میں مزید انشاءاللہ اضافہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے بہت دوستی کا ثبوت دیا ہے. ہم نے سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں, ہم نے پیمنٹس کتنی کی. ہم نے قریباً اس وقت جو پیمنٹس کی ہے فارن ایکسچینج کی اس پروسیس میں, وہ ہماری 6,503 ملین یعنی 6.5 بلین ڈالر ہم نے پیمنٹس کی ہیں ریسنٹلی. اور یہ اس میں سے 1 بلین اگر آپ وہ سکوک کو بانڈ جو تھا اس کو نکال دیں, وہ 5.5 بلین کی ہم نے ری پیمنٹس کی ہیں. اور نارملی کیا ہوتا ہے, آپ کا ڈیٹ تو کم نہیں ہوتا ایکسٹرنل, وہ ہمیشہ اگر ہو تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے پچھلے سال سے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی آپ کے سونا اور تیل اور اس طرح کی چیزیں نہیں نکلی. وہ ہم نے جو پیمنٹس کی ہے اس میں 2 بلین ہم نے چائنا کے بینکوں کو دیے, چائنا ڈیولپمنٹ بینک اور ICBC, اور قریباً 3.5 بلین کے قریب ہم نے دیے ادر یعنی UAE کے اور دوسرے بینکس, اس میں کوئی سوئس بھی تھے. یہ پیمنٹ ڈیو تھی, اور ہر حکومت پچھلی پیمنٹس کو ڈیو جو ہوتی ہے اس کو پیمنٹ کرتی ہے, کوئی ان یوزول نہیں ہے. لیکن یہ جنرلی دوبارہ یا رینیو ہو جاتی ہیں یا رول اوور ہو جاتی ہیں, یا آپ کو نیا لینڈر ریپلیس کر لیتا ہے, آپ کا اسٹاک جو ہے وہ کم نہیں ہوتا. لیکن اس وقت ایکچولی ہمارا جو اسٹاک ہے وہ ابھی آپ کو میں نمبر دوں گا, وہ کم ہوا ہے اس پیریڈ میں, جو خاص کر یہ ہم گزر رہے ہیں. اگر یہ پیسے واپس آ جاتے تو آپ کے ریزرو لیول مچ بیٹر ہوتے آج. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ICBC نے بھی ہماری تمام فارمیلٹیز پوری ہو چکی ہے ایز آف لاسٹ نائٹ. 1.3 بلین ہم نے ان کو پچھلے چند مہینوں میں واپس کی ہے, 500 300 وہ اس کو واپس پاکستان کو دے رہے ہیں. یہ فیسلٹی رینیو انہوں نے رول اوور کر دی ہے. یہ 500 ملین اگلے ایک اپنا ورکنگ ڈیز
آج ہی آ جائے, منڈے آ جائے, ٹیوزڈے, بٹ اٹ ہیز بین ٹریگرڈ. ہم نے ساری ڈاکومنٹ منسٹری آف فائنانس سے پوری کی ہے اور اس کے قریباً 10 دن کے اندر another 500, کیونکہ یہ ہم نے پے بھی تین حصوں میں کیا ہے, 500 500 300, واپس بھی وہ اسی طرح کریں گے. لیکن ڈاکومنٹیشن ساری کی ساری 1.3 بلین کی آئی سی بی سی کی ہماری الحمدللہ ہو چکی ہے. اسی طرح آپ نے انرجی سیکٹر میں میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں گا انرجی سیکٹر کو, تو جو ہم نے 503 بلین کا سرکولر ڈیٹ ٹیک اوور کیا تھا 2013 میں, ہم نے جاتے ہوئے اس کو 1148 ارب پہ چھوڑا. یعنی 5 سال میں جو اضافہ ہوا انرجی سرکولر ڈیٹ میں وہ 645 ارب. جو خان صاحب کی حکومت میں جو نمبرز ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. وہ انہوں نے 1148 سے پکڑا اور 2467 بلین روپیز پہ چھوڑا, جس کا مطلب ہے کہ ہمارا 645 ارب کا جو ڈیٹ انکریز ہے سرکولر ڈیٹ, انہوں نے 1319 ارب کی ڈیٹ انکریز کی ہے اپنے 4 سال میں. یعنی ڈبل ہے پر 4 سال میں. تو یہ بھی ان کی ایک مس مینجمنٹ ہے. آپ گیس دیکھ لیں, وہاں کی جو حالت ہے, وہاں بھی قریباً 1700 ارب کے سرکولر ڈیٹ ہے اور 315 ارب کی فلو تھی کہ اس میں ہر سال ایڈ ہوتا جانا تھا. وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ریفارمز طے کیے ہیں اس کی وجہ سے اس کو زیرو کر دیا گیا ہے اور وہ اب دوبارہ ایڈ نہیں ہوگا. جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم عمل بھی کر رہے ہیں. جو پبلک ڈیٹ لائبلٹیز میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی خطرناک صورتحال اس کی ہوئی ہے اس پیریڈ میں. اگر آپ دیکھیں کہ جو پبلک ڈیٹ لائبلٹی جو تھی, جس کا یہ ہر جگہ پہ جا کے ذکر کرتے تھے کہ ہم ڈیٹ ٹریپ کنٹری ہیں اور میں 10,000 ارب اگر حکومت مجھے ملے گی تو میں کم کروں گا, پھر جب ہم یہ الیکٹ ہو گئے تو پھر بھی وہی تھا 30,000 ارب ڈیٹ ٹریپ میں ہے. یہ 54,000 بلین پہ چھوڑ کے گئے. یعنی 30,000 کے پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز کو یہ 54,000 بلین پہ چھوڑ کے گئے ہیں اور یہ 79% اضافہ کر کے گئے. یہ ایک طرف 1947 سے لے کے 2018 تک کا ڈیٹ اور اس میں 79% اضافہ 4 سال میں اس ملک میں ڈیٹ کا ہوا ہے. اور وہ انکریز ان ڈیٹ اور پھر مس ہینڈلنگ آف پالیسی ریٹ جو کہ 6.5% مسلم لیگ نون نے چھوڑا تھا, وہ ان کے زمانے میں کہاں سے چلا گیا. اب وہ تو اس کی آف شوٹ ہے جو کچھ ہو رہا ہے, اور اس کو تو ایک دن ایک مہینے میں تو یہ ایک سال میں تو نہیں, یہ ٹائم لیتے ہیں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونے میں. اس کی وجہ سے جو 1750 ارب میں ڈیٹ سروسنگ ہوتی تھی وہ 5,000 ارب سے کراس کر چکی ہے سالانہ. تو یہ ہماری بلیڈنگ ہے اور مس مینجمنٹ اس کا مین اس کی وجہ ہے. اسی طرح اگر پیور پبلک ڈیٹ اگر میں لائبلٹیز نکال دوں تو انہوں نے 25 جو ہے ٹریلین یا 25,000 ارب پہ انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا لائبلٹیز کو نکال کے, جو کہ پبلک ڈیٹ اسٹیٹ نے پے کر رہا ہے. لائبلٹیز ہیں وہ جو بھی ادارے ہیں وہ بھی اس کی ایڈڈ ہے, وہ انہوں نے روپے دینے ہیں تو اس کا ہوگا, لیکن اس کا فورن ایکسچینج کور کا مسئلہ اوبیسلی ہوتا ہے. وہ انہوں نے 49,000 بلین پہ چھوڑ کے گئے, 25,000 لیا, آئے تھے 10,000 کم کرنے کے لیے. اور اس میں یہ جو اضافہ یہ کر کے گئے ہیں یہ قریباً 24,000 ارب کا اس میں اضافہ کیا. اور یہ فگر آپ کا جون 22 کا ہے, آفیشیل فگر ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں. تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو کہ مین ہے, جو دنیا دیکھتی ہے, یہ پرسنٹیج ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, تو پبلک ڈیٹ کی جو 63.7% پی ایم ایل این نے چھوڑی تھی پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, وہ خان صاحب 73.5% پہ چھوڑ کے گئے. اور اس وقت جو ہے وہ 69.7% ہے, تھوڑی سی اس میں قریباً 3 آپ کہہ لیں کہ 8% کی امپرومنٹ ایز آف ٹوڈے. تو یہ آپ کا جو ہے وہ ان کا یہ ڈیٹ پروفائل ہے. آپ آبویسلی ان کی جو ہے ایکسٹرنل لائبلٹیز وہ اور زیادہ خوفناک ہے کہ ایکسٹرنل لائبلٹی ڈیٹ اینڈ لائبلٹی جو ہیں وہ جون 2018 میں 95 بلین ڈالر تھی. جون 2018 وہ جون 22 میں وہ 130 بلین ڈالر تھی, اور اس میں 35 بلین ڈالر کا اضافہ ہوا. اور جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہم جو ایکسٹرنل ڈیٹ کی پیمنٹس کر رہے ہیں اور واپس نہیں آ رہی, ابھی مثلا اگر 1.3 بلین آئی سی بی سی آئے گا تو پھر ڈیٹ میں وہ چلا جائے گا, لیکن ایز آف ٹوڈے ہمارا 130 بلین جو ڈالر ہے وہ 126 بلین ڈالر ڈیٹ رہ گیا نا. یہ کبھی نہیں ہوا. اگر یہ مثلا
इंक्रीज करंट अकाउंट डेफिसिट तो इंक्रीज होता ही होता है ना जी। करंट अकाउंट डेफिसिट, आप लाइबिलिटीज अगर फैसिलिटी है अपना रिन्यू हो जाए, रोल ओवर हो जाए, आपने पैसे लिए जैसे चाइना ने लिए फिर वापस कर रहे हैं, हमें दोबारा फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट तो आपका अपना ऐड होता है आपके डेट में। उसके बावजूद हमारा 4 बिलियन जो है वो एक्सटर्नल डेट एज ऑफ दिसंबर 2022 उसमें कमी आई है। वो वजह सिर्फ वो है कि वो जो बैंकों के हमने जो पैसे दिए और वापस अभी तक नहीं आए, अगर ये ना होता तो आपके जो रिजर्व्स हैं इस वक्त 7.8% बिलियन पे होते, और आप कमर्शियल बैंक्स डाल लेते तो करीबन को 13-13.5 बिलियन डॉलर के करीब होते। तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कहा एक तो मैं नंबर्स आपको रिमाइंड करा दूं, दूसरा मुझे ये भी है कि मैंने जो कल की जो देखी है खबरें और उसमें रुपए की डिवैल्यूएशन की बातें हुई हैं, उसमें पॉलिसी रेट की बातें हुई हैं, जो इन्होंने भी ट्वीट की स्लॉटर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और भाई किसने इस मुल्क में मॉनेटरी पॉलिसी को सेपरेट किया है? किसने लॉ में चेंजेस किए हैं? किसने इस मुल्क में अदारों में तब्दीलियां करके तो एक नया सिस्टम बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिस्कल जो है साइड की रिस्पॉन्सिबल है, और वो अल्लाह के फल से ये पहली दफा है कि एक सप्लीमेंट्री बजट आया, लेकिन टैक्सेस के जो हदफ है उसकी वजह से नहीं आया, वो एनर्जी डेट की वजह से आया कि एनर्जी डेट का जो फर्क था जो 855 अरब का, उसकी वजह से 170 के टैक्सेस लगे। इसलिए नहीं लगे कि एफबीआर अपने हदफ को पूरा नहीं कर सकेगा। तो बात यह है जी कि अगर ये रुपया जो नॉर्मल प्रोसेस में है वो चल रहा है, और पॉलिसी रेट भी है, एक इंडिपेंडेंट वहाँ एक बोर्ड बैठा हुआ है, और टू बी फेयर कि अगर 19% आपकी कोर इन्फ्लेशन है जो कि है, तो वो 20% उन्होंने किया है, तो ये हमारे सामने है। लेकिन बहुत ममालिक है जो नहीं करते। लेकिन क्या ये कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या इकोनॉमिक टीम उसमें वो तो इंडिपेंडेंट है, वो तो अपने कानून अपना खान साहब के ज़माने में तब्दील हो चुका है। सो जो तब्दील हो चुका है, आपने ऑटोनॉमी दी है और रियल टर्म में दी है, तो फिर ऑपरेट हो रही है, उसको आप रिस्पेक्ट करें। फिर इस तरह की ट्वीट्स मत करें। आपने खुद ही जो कुछ किया है उसका फिर उसके आउटकम भी आपके सामने है। तो मैं समझता हूं कि उनको जिम्मेदारी का उनको एहसास होना चाहिए कि जब वो इस तरह की जो ट्वीट्स करते हैं या बयान देते हैं, ये मुल्क को नुकसान हो रहा होता है, ये मुझे नहीं हो रहा या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को नहीं होना, ये पीएमएलएन को नहीं होना, ये मुल्क को। अब खुदा के लिए मुल्क का तो आप अपना ख्याल रखें। उधर आईएमएफ का रिव्यू फाइनल स्टेजेस में है, उधर आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? चाहते तो वही है वैसे जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर फॉर्मर ने फोन करके कहा कि भी इसको ना होने दो, ये लेटर ना करना, कोऑपरेट ना करना, तो असल में तो उनका हदफ वो है। तो मैं समझता हूँ कि जी ये जो हमारी बातचीत है, सिर्फ मैं क्लैरिफाई करना चाहता था कि ये नंबर्स आपके सामने हैं, और हमने तो कोई मार्केट में कोई डॉलर नहीं फेंके। इस मुल्क में बात होती रही कि जी $2 बिलियन इसहाक डार 2013 से 17 मार्केट में फेंकता रहा, उसको 104 पे रखने पे। ओ भाई, अगर आप 42 महीने में $2 बिलियन पर मंथ आपने नहीं फेंका, तो फिर तो आपका $84 बिलियन के रिजर्व में इजाफा होना चाहिए था। अगर 2 बिलियन हमारा खर्च नहीं हुआ, आप कहते हैं हमने नहीं किया, हाँ आपने जरूर खर्च किए। आपने जो डेट का जो बेड़ा गर्क किया, आपने जरूर उसको किया। अगर उसको देखा जाए तो उसमें जरूर निकलेंगे वो स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो हमारी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमको इंटरवेंशन कर रही हैं, उसकी हमारी को कैपेसिटी हो, जितने हम रिजर्व नीचे जा चुके हैं। तो ये कुछ जो चीज़ें थी, मैंने कहा कि मैं आपसे ये ज़रा शेयर भी कर लूँ अपना। और डिफ़ॉल्ट का मैं दोबारा रिट्रेट करूँगा कि काइंडली ये जो बात है जी कि डिफ़ॉल्ट ही हम बंद कर दें। कोई डिफ़ॉल्ट ना पाकिस्तान ने किया ना इंशाल्लाह होगा। ये अल्लाह ताला ने, मैं आगे भी कहा था, उसको डिफरेंट ट्विस्ट दी गई। पता नहीं मेरी बात क्यों इतनी चुभती है। ओ भाई, अगर हम मुसलमान हैं तो कह रहा हमारा ईमान नहीं है कि अल्लाह ताला ने ये मुल्क बनाया था, अल्लाह ताला ने इसको बचाना है, अल्लाह ताला ने इसकी तरक्की करनी, वो भी हजम नहीं होती। उसमें भी जो एक कल्ट है वो शुरू हो जाती है, लो जी अल्लाह ताला ने छोड़ दिया, तौबा नौज भी लो, अल्लाह ताला भी छोड़ना है भाई, आप जो मर्जी कर लें, होना वही है जो अल्लाह ताला ने करना। तो मैं समझता हूँ जी कि ये कहना कि कोई, मैं कुछ जगह पे देखा जी, नो, इनके पास रोड मैप नहीं है, इनके पास पॉलिसी, ओ भाई सब कुछ है, लेकिन क्या मैं उसका इश्तिहार छुपाऊंगा अखबारों में, या मेरी टीम जाके उसको बांटे, इश्तिहार बांटे? हमारे पास सब कुछ है, हमारी गवर्नमेंट है, ये शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर और जो हमारी कोalition गवर्नमेंट है उससे हर चीज़ तैयार है। वी विल टेक इंशाल्लाह पाकिस्तान को आउट ऑफ दिस क्वागमायर। आपने इस मुल्क को
کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ یہ ڈیفالٹ کرے, آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ملک جو ہے وہ خدا نہ خواستہ تباہ ہو جائے, اور پھر آپ نے پوری کوشش کی کہ یہ نہ ہو وہ نہ ہو, آئی ایم ایف نہ ہو, تاکہ وہ وقت آئے جو آپ سوچتے ہیں. آپ پیٹی سیاست کے لیے ملک کو قربان کرنا آپ کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں. تو ہم تو اللہ معاف کرے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, ہر چیز اپنے ملک میں قربان ہے اور جان بھی قربان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساتھی کہتے ہیں بیٹھ کے اس میں ٹیلی ویژن پہ روڈ میپ بھی ہے, پالیسی بھی ہے, لیکن یہ پبلک یہ اخبار میں اشتہار نہیں دیا جا سکتا. اور اس کی آپ کو یہ روڈ میپ پالیسی نہیں ہے کہ ابھی تک ڈیفالٹ نہیں ہوا. ہر بندے نے کہہ دیا کہ ڈیفالٹ ہوگا, تو کیسے بچ گیا بھائی؟ کچھ کر رہے ہیں نا, مینج کر رہی ہے پوری ٹیم مینج کر رہی ہے, مل کے کر رہے ہیں, بچا رہے ہیں اللہ کے فضل سے. کوئی ایک آپ مجھے ایک پیمنٹ دکھا دیں کہ جو گلوبل ملٹی لیٹرل یا بائی لیٹرل ڈیو ہو تو ہم نے پے نہ کی ہو. ہر پیمنٹ کی ہے, ہر لائبلٹی پے کر رہے ہیں. تو آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. اپنی ایلسیز جو غیر ضروری ہیں اس کو نہیں, اسٹیٹ بینک اس کو پرائرٹی میں سب سے نیچے رکھا ہوا, تو ٹھیک رکھا ہوا ہے بھئی. اگر دیکھیں ہمارا جو مسئلہ ہے, ہم جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہے نا, وہ میں جیسے کہا تھا کہ ایک ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے, وہ مینیجیبل ہے, وہ ٹھیک ہے چونکہ وہ آپ کی اپنی کرنسی ہے. جو ہمارا ایکسٹرنل ہے ہمیں اتنا خرچ کرنا چاہیے جتنا ہمارے ریسورسز ہیں, اس کو ہمیں مینیج کرنا پڑے گا, ورنہ ہم بلیک میل ہوں گے. اور یہ اس کی جو ہے اشد ضرورت ہے. اور کاش کے 5 سال پہلے میری بات سن لی جاتی اس ملک میں, اور میں جو کہتا تھا کہ اتنا ہم خرچ کریں جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں, تو آج پاکستان یہاں نہیں کھڑا ہوتا. میں کسی سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, میرے ساتھ آ جائے جنہوں نے میری بات نہیں مانی. ہم نے وہ خرچ کیا جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے. آج ہم اسی لیے در بدار ہو کے اپنے فارن ایکسچینج کو ڈھونڈ رہے ہیں. میں مشکور ہوں کہ جو ادارے ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے, دے آر فلی کوآپریٹنگ ناؤ. دے بلیو کہ پاکستان کو ہم نے سیلف ریلائنٹ بنانا ہے. دے بلیو کہ ہم نے وہی خرچ کرنا ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں. میں ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں. میں پرائم منسٹر کے جو کنزرویشن میجرز ہیں, جو ان کے آسٹیریٹی میجر, میں اس کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں, سلام پیش. دیکھیں قومیں اسی طرح بنتی ہیں. ہم سب نے اگر اپنا حصہ ڈالیں گے تو پاکستان انشاءاللہ نہ صرف اس کوگمر سے نکل جائے گا. کیا یہی پاکستان نہیں تھا جو 24ویں معیشت تھا دنیا کی؟ کیسے یہ 47ویں معیشت بن گیا ایک قلیل 4 سال کے عرصے میں؟ کیوں؟ اس کی وجوہات ہیں, اور اس کو ہم نے اپنا انٹروسپیکشن کرنا ہے, ہم نے اس کو تجزیہ کرنا ہے, اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک راستے پہ لگا دیں بحثیت قوم. یہ حکومت آنی جانی ہے. یہ آج ہم ہیں, کل کوئی اور تھا, کل کوئی اور ہوگا. اس میں کوئی ایسی کسی کی پرپیچول کوئی نہیں ہے, یہ کوئی منارکی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو مرضی آئے. میں کوئی آواز میں تو نہیں یہ کہتا تھا کہ چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے. اگر ہوئی ہوتی, میری بات مانتے 20, 13 میں, 14 میں, 15 میں, 16 میں, 17 میں, تو کم از کم عوام آپ کو پکڑتی کہ آپ نے یہ سائن کیا تھا, آپ کیوں اس کو کر رہے ہیں, ڈیریل کر رہے ہیں, یہ اس کو فلاؤٹ کر رہے ہیں. نہیں کیا. اب ان کو یاد آ جاتی ہے چارٹر آف اکانومی کی. اس وقت کسی کو کان پہ جوں تک نہیں رینگتی تھی. تو بات یہ جی کہ یہ وہ نان اینٹیز ہیں کہ یہ ریزائن کرے. بھائی کیوں ریزائن کروں میں؟ کون ہو تم؟ بلینز آف روپیز جا کے جو ڈیفینڈ دے گئے تھے, تمہیں تو جیل میں ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے جی کہ میں ایک عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں. ملک کو ضرورت ہوگی, میں حاضر ہوں. پارٹی کو, کولیشن پارٹی کو مجھے مت بتائیں ٹاک شوز میں بیٹھ کے. مجھے پتہ ہے آپ نے کیا کیا. آپ نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا. آپ کا ریونیو اکٹھا نہیں ہوا, آپ بیمار ہو گئے, آپ جا کے دوسرے شہر میں منتقل ہو گئے. ابھی تم بیٹھتے ہو, آگے سیاست کرتے ہو, ایسے تھرڈ ریٹڈ قسم کی سیاست کرتے ہو. ملک کو بھی نقصان پہنچتا ہے, مجھے تو نہیں پہنچتا. مجھے کیا فرق پڑنا ہے؟ میں تو اللہ کے فضل سے, میری تو سیلری بھی آج سے 30 سال تک ہمیشہ چیریٹیبل کاموں میں جاتی ہے, یا کسی ہاسپٹل میں جاتی ہے, یا یتیم خانے میں جاتی. میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں. تو مجھے اگر اپنا اس پی ڈی ایم نے, حکومت نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے, میں پوری کوشش کر رہا ہوں. یہ امانت ہے, قوم کی امانت ہے, پی ڈی ایم حکومت کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا کام لینا ہے. لیکن اس طرح کے تھرڈ ریٹڈ بیٹھ کے باتیں مت کریں جو ملک کو نقصان ہوگا. جی کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی روڈ میپ نہیں ہے, ملک ڈوب رہا ہے, اس سے ڈیفالٹ ہو چکا ہے, ڈیفالٹ ہو جانا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ زیادتی ہے. جی بہت شکریہ جناب. یہ تو اچھا کیا کہ آج آپ نے نیوز کانفرنس کر دی. بعض بہت رپورٹر جو ہیں وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ میڈیا سے انٹریکشن نہیں کرتے. آج آپ میڈیا کے سامنے آ گئے. ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کے حالات اتنے ابتر ہو رہے ہیں کہ آپ فائنانشیل ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں. ایک پوائنٹ یہ کلیئر کریں. دوسرا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ
पिछले दिनों 2-3 दिन पहले रादर ये एक बात आई कि एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जो इस बात को प्रूव करे कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान की फाइनेंशियल रूज हैं, इसका जिम्मेदार आप हैं या आपके प्रेडिसेसर थे, एक बात। और उसके लिए, उस कमीशन के लिए बतौर एक तालिब इल्म के मेरी ये तजवीज़ होगी कि वो जुडिशरी से नहीं होना चाहिए, बिकॉज जुडिशरी तो एक आदमी को लुक आफ्टर कर रही है आजकल। ये एक पार्लियामेंट्री कोई कमीशन हो जो इस बात को डिटरमिन करे, क्योंकि अभी आपने जो कुछ कहा है ये तो उनके डेफेयर पे जाएगा, उनको ये बात ना उन्होंने माननी है, समझनी है। तो लिहाजा आप इस तरह की एक प्रपोजल है, इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन होगा कि एक पार्लियामेंट्री कमीशन बनाया गया है जो डिटरमिन करे कि इन माशी खराबियों की जिम्मेदारी आप पर है या आपसे पहलों पर है। और एक आखिरी छोटी सी बात कि ये जो मुश्किलात चल रही है पाकिस्तान की और आम आदमी की, गरीब आदमी की, इसकी डेडलाइन कब क्या है, कब तक ये इनको राहत मिल सकेगी? शुक्रिया जनाब। आपने अपना साले साहब 3 सवाल किए हैं। अब कोई एज ऑफ नाउ कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, ना ही कोई प्लान है, ना ही अंडर कंसिडरेशन। नंबर 1, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से शेयर कर रहा हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। नंबर 2, जो आपने कमीशन की बात की, फाइनेंशियल रूल्स की बात की, मैं 100% सपोर्ट करता हूँ, लेकिन पार्लियामेंटेरियन का ना बनाएं। वो हमें एक ही फैमिली है सारे पार्लियामेंटेरियन। बेहतर है कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का बने, जो प्रेफरेबली जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जो अपना एपॉलिटिकल हो, और ज़रूर बनना चाहिए। और उसका TOR सबसे पहला ये होना चाहिए कि 24th इकोनॉमी से 47th क्यों बनी, उसके रीजंस, और उसका ताकि हम सबक सीखें। जब मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता कोई आप किसी को फांसी लगा दें, लेकिन उसका हम सबक सीखें ना। ये तो एक हकीकत है कि मैंने तो नहीं रेटिंग की ना, मैंने तो 24 जो रेटिंग पाकिस्तान की थी मैंने तो नहीं की, प्राइस वाटर्स कूपर्स ने की थी, या 47 की तो ग्लोबल अदारे ने की है पिछले साल। तो ये बनना चाहिए। और जो हमारी कमजोरियां हैं इस तरह के जो हमारे, उसको जरूर देखना चाहिए, उसके ऊपर फिर हमें सबक सीखना चाहिए। ये नहीं कि फिर वो किताब की या रिपोर्ट की सूरत में कभी बाहर ही ना आए, हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट हो या एबटाबाद की हो या इस तरह को, उसको फिर कौम को देना चाहिए और कौम को पता। मैं बिल्कुल, जहां तक मुश्किलात है, देखें हमारी पूरी कोशिश 2013 में इसी किस्म के सवाल थे, जब हम सब इकट्ठे बैठते थे कि यह कब होगा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल कंट्री है, 7 महीने में डिफॉल्ट है, डॉक्टर साहब 200 कितों निकलोगे, यही थे ना जी उस वक्त। तो मैं देखें, मैं अपने आप को, तो मैं एक बड़ा हम्बल और बहुत आजिज़ सा इंसान हूँ। मैं समझता हूँ कि हमने पूरी कोशिश करनी है, जो अल्लाह ने कोई इल्म दिया है, सोच दिया है, कोई तजर्बा दिया है 30 साल में, उसको पूरा तरह का, बाकी रिजल्ट्स साले सब अल्लाह ताला देते हैं। और वो मुल्क जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था, वो 3 साल में उसकी सारी दुनिया तारीफें कर रही थी, रेटिंग्स एजेंसी तारीफें कर रही थी, तमाम वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आप यू नेम इट, IFC, सब उसके सरबराह आपके मुल्क में आ रहे थे। इसी कैपिटल सरीना और मैरियट में बैठ के आपकी तारीफें करें, तो अल्लाह तो अब भी हमें मुकम्मल यकीन ईमान के साथ कोशिश करनी, वो हो रही है। वो मैं अपनी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि ये बेचारे ना हफ्ता देखते हैं, ना इतवार देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना दिन देखते हैं। तो वो हम लगे हुए हैं, और आपकी दुआएं और कौम की दुआएं, इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे, मेरा यकीन है। और मैं तो यहाँ तक कॉन्फिडेंट हूँ कि ये 30 जून तक हम इंशाल्लाह इस स्टेट बैंक के रिजर्व जो है $10 बिलियन से ऊपर ले जाएंगे, और नेशनल रिजर्व 16 बिलियन के करीब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा चले जाएंगे। सर क्वेश्चन ये है इस वक्त पूरी कौम की जो नजर है वो IMF के प्रोग्राम के ऊपर है कि आपके जो सारी जो प्रायर एक्शन थे अगर वो कंप्लीट हो गए, और ये भी बता दें कि वो हो गए या नहीं हुए, उसका क्या स्टेटस है, और कब तक आप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और बोर्ड की अप्रूवल कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सारी चीजें इसके साथ इस वक्त जो चीजें मेरे पास में क्या नहीं से वो बता देता हूँ, जो बाकी है वो आपके उनसे भी दोस्ती, उनसे पूछ लें। तो हमने जितने प्रायर एक्शंस करने थे जी, सो फार अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे कर दिए। एक नया प्रायर एक्शन इस कम्युनिकेशंस में अरप्ट हुआ था, क्योंकि हमारी माशाल्लाह 4 वर्जन हम एक्सचेंज कर चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये भी हिस्टोरिक है, तारीख लिखी बन रही है। तो वो भी हमने ECC परसों करके उसको भी कर दिया। और वो जो नेक्स्ट ईयर का जो सरचार्ज वगैरह था ना, तो वो भी इंशाल्लाह बाय सर्कुलेशन विद इन 24 आवर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कैबिनेट कर देगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी उससे कोई डिले ना हो। अब मेरे पास नंबर्स नहीं है, जो भी है वो तो छप चुके हैं अखबार में। हैं जी, है जी, उसका नंबर्स नहीं है कि 3.82 है या 3.23 है, लिखा हुआ है यार। ये कैसे हो सकता है कि नहीं होगा? अच्छा चले, मैं आपको अभी मंगवा देता हूँ जी, मैं मंगवा देता हूँ आपको।
अच्छा डॉक्टर साहब आपसे क्वेश्चन ये है, डॉक्टर साहब मेरा ताल्लुक खैबर टीवी से है। डॉक्टर साहब मेरा ताल्लुक, डॉक्टर साहब सर ये क्वेश्चन आप लीजिएगा। मैं ये कंडक्ट कर रहे हैं यार, मैं आपकी मेहरबानी भैया। सर ये फिर एक ही तरफ सारे क्वेश्चन जा रहे भैया हैं। इधर भी आओ जी जी जी। डॉक्टर साहब जब आप तशरीफ लाए पाकिस्तान तो उस दिन डॉलर 20 रुपए नीचे आया ना, आपने कहा कि अभी तो मैंने डंडा नहीं घुमाया, लेकिन कल आपने देखा है कि डॉलर तकरीबन 15 से 18 रुपए अचानक से इंक्रीज कर गया। उस वक्त आप एज अ फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट बैंक की रेट कहाँ थी, कुछ नजर नहीं आया। सेकंड सर ये भी बता दीजिए कि डॉलर की जो स्मगलिंग हो रही है इसको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए आप कोई एजेंसियों के साथ मुशावरत कर रहे हैं, कोई उनको खत लिख रहे हैं कि इसको पूरे तौर पे कंट्रोल? जी भाई, ये बिल्कुल आपने जो फरमाया, देखे मैंने भी आपने जो थोड़ा सा बातचीत की है उसमें मैंने क्लैरिफाई किया है कि ये अब मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सचेंज रेट की मैकेनिज्म में मैनेजमेंट वो हमारी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। हमने कानून अपने खुद चेंज किया है, अभी 2-2.5 साल ही हुए, और उस पर किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं है। वो जब मैं जहाज़ में बैठा था तो लोगों ने बड़ी मेहरबानी की और खुद ही शुरू हो गए, और वो करते करते 217 पे आ गया। जब मैं वाशिंगटन एनुअल मीटिंग में गया तो पीछे पता नहीं क्या जादू चलाया किसी ने, वो दोबारा रिवर्स शुरू हो गया। कल क्या हुआ उसका भी मुझे नहीं पता, आज क्या हुआ, आज फिर वो 8-10 रुपये बेहतर हो गया। तो ये ऑब्वियसली अगर हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक रीस्ट्रक्चर किया है पिछले चंद सालों में, तो बात वही आ जाएगी कि फिर हमें उसको रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। तो फिर उसके नतीजे में आपके सामने है जो भी उसके आउटकम है। दूसरा सवाल आपने क्या किया? स्मगलिंग। जी, उस पे भाई हमने काफ़ी मीटिंग्स की हैं, और उस पे स्टेट बैंक भी, कस्टम्स भी, इन्होंने काफ़ी कंसाइनमेंट्स पकड़ी भी हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि जहां वीट स्मगल होती थी, जहां फर्टिलाइजर होता था हमारा इंपोर्टेड, वहां अब डॉलर भी स्मगल होते हैं। और वो उसकी कई वीडियोस आ चुकी हैं और कई कंसाइनमेंट ये पकड़ चुके हैं। अपना तारक पाशा साहब और चेयरमैन FBI साहब बैठे हुए हैं, ये तफसील दे सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये स्मगलिंग को जितना हम कर्ब कर सकें, क्योंकि वो हमारा एक फ्लो जा रहा है हमारे मुल्क से जो जाना नहीं चाहिए। मैं नाम नहीं लूँगा, एक सिक्योरिटी एजेंसी ने तारक बाजवा साहब को बताया कि जी 1 साल में उनकी जो सिक्योरिटी वैन्स हैं वो $2 अरब कैश लेके जाती हैं पेशावर में। ठीक है जी, $2 अरब, यानी आपके साउथ से नॉर्थ जाता है, वहां कहाँ जाना है, ज़ाहिर स्मगल होगा, कहीं जा रहा है ना। $2 अरब कैश, तो उसकी भी आप सोच विचार में होगा उसको कैसे रोका जाए। डॉक्टर साहब सर क्वेश्चन लीजिएगा। सर डॉक्टर साहब इस वक्त मालकन डिवीजन में लाखों की तादाद में NCP गाड़ियां चल रही है। अगर सरकार उनको रेगुलराइज करे तो इसकी मद में सरकार को मोर देन 20 to 30 और $40 बिलियन कलेक्ट हो सकते हैं। FBR के चेयरमैन बैठे हुए, बाकी ऑफिशियल्स भी हैं। आप अंडर राइट करते हैं, $10 बिलियन कर दे अंडर राइट, तो मैं इस पे फिर जहां भी लड़ाई होगी देखी जाएगी। क्योंकि एक तो वो FBR आ जाता है, वो बेचारे को उसको मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता है, लेकिन ये नहीं देखते कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हम एमनेस्टी भाई नहीं दे सकते। प्लीज आप पाकिस्तानी होकर सोचे ना, या मुझे कह दें कि नहीं करना जी, हमने IMF छोड़े, आप डॉलर भी ओपन करें, जो जमा कराता है पता नहीं 1-2 बिलियन भी आ जाए। लेकिन आपने तो इतना बड़ा अमाउंट आपने बता दिया मेरा भाई, $10 बिलियन आ जाए तो क्या बात। 30 से 40 अरब रुपए। अच्छा, 30 से 40 अरब रुपए, वो भी अच्छा खासा रेवेन्यू है। चलें जी, ये जरा पता करें तारक साहब, क्या कोई है पॉसिबिलिटी? सर एक जो IMF की एक प्रायर एक्शन था सर, वो 200 ममालिक से कंफर्मेशन थी सर जी। चाइना ने तो आपको कर दिया सर। अब क्या सऊदी अरब और UAE और जो बाकी ममालिक हैं उनकी कंफर्मेशन हो चुकी है? और ये मुझे थोड़ा सा बता दें सर, IMF में जाने का मतलब ये होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्राइसेस है, ये क्या मंतिक है कि कंफर्मेशन भी हम करवाएं और ये प्रायर एक्शन है? ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਣਾਓ, मैं तो इधर बिलीव करना। बहरहाल ये प्रायर एक्शन नहीं है। बाय द वे, एक्सटर्नल जो अकाउंट में जो भी गैप है वो उस पर भी हम वो एक 1 of the 2 कह लेंगे अब पेंडिंग आइटम जो हम कर रहे हैं। और हम रीजंस के साथ आई वुड से कि ऑलमोस्ट श्योर हैं
کہ جو ان کا نمبر ہے وہ جو آپ چھاپ چکے ہیں، اسی میں بتا دیتا ہوں، کل بلومبرگ والے نے بھی وہی نمبر کوٹ کیا چائنیز فارن آفس کو، تو یہ پبلک ہو چکا ہے $7 بلین کا، وہ 7 نہیں ہے 5 ہے میرے نزدیک. دیکھیں نا، اگر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 7 مہینے کا 3.8 بلین ہے، میں نے ان سے پوچھا ہے نمبر تو مڈل آف مارچ میں آئے گا، فروری کا، تو وہ ان کے حساب سے کوئی 400-450 ملین سے زیادہ نہیں ہے. اگر 8 مہینے کا یہ نمبر ہے 4.2 تو وہ کیسے ہوگا 8 ملین 8.2 یا اس طرح، تو وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 بلین اس میں ایزیلی گنجائش ہے کہ اس کو کم کر دیا جائے تو 6 رہ جائے گا. اور دیکھیں ہم نے اگر 3 بلین سے زیادہ نان چائنیز کمرشل بینکس کو واپس کر چکے ہیں، اور ونس وی آر ان دا پروگرام تو آئی ایم شیور کہ اس میں سے آدھے تو ضرور ہمیں واپس وہ فیسلٹیز مل جائیں گی. چائنا نے تو 100% دونوں نے دے دی ہیں. تو یہ اگر دونوں نمبر لے لیں تو مہتاب صاحب وہ آپ کا بیلنس جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. تو وہ لیکن پرائر ایکشن نہیں، وہ ہے 2 اور 1 وہ ہے، وہ مل جائے گا. ریاض تیم صاحب آپ فرمائیں، آپ فرمائیں، ریاض تیم صاحب آپ فرمائیں، ریاض تیم صاحب آپ فرمائیں، سوال فرمائیں. ناراض نہ ہو یار، روزے آنے والے اور روزے سر آپ سوال کریں، رمضان آنے والا ہے، کچھ سودا صبر کر لیں یار. آپ کی اتنی لمبی تقریر سنی ہے، قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ہاں جی جی، تاڑے والی بھی دیکھ رہی قوم. میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو موقع سوال کے دیں. دے رہے ہیں بھائی، دے رہے ہیں، یہ تو کر. سر آپ سوال پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اپریل سے لے کر اب تک کتنے قرض لیے ہیں، کتنا قرض لیا ہے، اور اس قرض کی وجہ سے جو غربت سے لکیر ہے اس کے نیچے کتنے لوگ ہیں، یہ آپ ڈیٹا مجھے بتائیں. سمپل کوسچن. آپ اتنے صاحب نے کل کہا ہے کہ معیشت کے ساتھ اب کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کا جواب دیکھیں. ان کا سوال تو میں انہیں سے پوچھ لیں. مجھے نہیں میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. انہوں نے میرے نیچے انویسٹمنٹ بورڈ میں کام کیا ہوا ہے، میرے نیچے پرائیویٹ میں نے ان کو پودا لگایا ہوا ہے، تو اس لیے میں مناسب نہیں ہے کہ میں کو ان کے خلاف کو بات کروں یا جواب دوں. ہاں، جو آپ نے بھائی پہلی بات کی ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہے نا ڈیٹ، ایک تو ہماری مین جو ری پیمنٹس ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو نیا قرضہ لے کے پرانی ری پیمنٹس ہوتی ہیں، لیکن جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو ہے، اگر آپ مجھے پہلے یہ سوال دیتے میں ایکچولی نمبر لے کے آتا. نمبر مل سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اینڈ ویل پرووائڈ یو دا نمبر. لیکن اس کی وجہ سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ یا غربت میں اضافہ، اتنا بڑا قرض نہیں لیا. جو آپ کے پاس بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بالکل قرضوں میں اضافہ ہوگا، اور کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. جس سال کا بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو کسی نے تحفہ تو نہیں دینا، آپ نے وہ قرض ہی لے کے کرنا ہے. لیکن آپ کو نمبر ایگزیکٹ چاہیے تو میں آپ کے نمبر میں لگا دیتا ہوں. لیکن ایکسٹرنل ڈیٹ تو میں نے بھی آپ کو عرض کیا کہ دسمبر تک $4 بلین کم ہوا، 130 بلین سے 126 بلین پہ ایز آف ٹوڈے، سوری ایز آف دسمبر اینڈ. جی ڈاکٹر صاحب چھوٹے 2-3 سوال ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، امریکہ سے آئی ہے جی. تو اس IMF میں جو آپ کو غیر معمولی سچویشن کا سامنا ہے، آپ سے کچھ بات بھی ہوئی تھی، اس میں امریکہ کا کیا رول ہے؟ اور آپ تو ان کے لاڈلے تھے، آپ وہ عمران خان کے بقول آپ کو وہ لے کے آئے ہیں، تو پھر آپ کی اتنی مشکل کیوں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، لاڈلے بدلتے بھی رہتے ہیں. سر صدر نے آج پنجاب میں الیکشن کرانے کا اعلان کیا. آپ نے فائنانس منسٹری میں بھائی صاحب کو بتایا، آپ نے جواب دیا کہ پیسے نہیں ہیں. اب آپ کو دوبارہ لیٹر آ رہا ہے، پیسوں کا بھی بتا دیں. تیسرا یہ ہے کہ دوبارہ آپ کو جون میں آپ جب IMF پروگرام کمپلیٹ ہوگا تو آپ اتنی کمفرٹیبل پوزیشن ہوگی کہ آپ کو دوبارہ دوسرا IMF پروگرام نہ لینا پڑے گا. یہ دو سوال سنال صاحب میں عرض کرتا ہوں. جی اچھا. ایک تو جو 30 اپریل کے حوالے سے جو پیسے کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیے وہ ایک لیگل پروسیس چل رہا ہے، اور جہاں تک میری اطلاع ہے کہ گورنر KP از ویری کلیئر کہ جی وہ وہاں الیکشن نہیں ہو سکتے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے. ابھی وہ جو میری اطلاع ہے کہ وہ کوئی اکتوبر نومبر سے پہلے ان کے حساب سے الیکشن نہیں ہو سکتے، نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے وہ گورنر اور پھر ECP نے کرنا ہے.
تیسری جو کنٹروورسی میں میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ فیصلہ آیا کل سے، وہ ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ 3 ورسز 2 سے ہے، دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں یہ 4 ورسز 3 سے ہے، اور 2 جو پہلے جنہوں نے جوڈیشل دے کے اس کے بعد بینچ ریکمپوز ہو گیا، اٹس اے ویری سیریس کویسچن. سو کیا فیصلہ کرتی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ، وہ آبویسلی مجھے ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ کیا وہ ریویو فائل کریں گے یا کیا. جو لیگوز ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو یا پی 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 ہو یا جے یو آئی ہو، ساری دوسری پارٹیز بھی وہ فیصلہ کریں گی، ظاہر ہے کہ. لیکن جہاں تک دیکھیں ہمیں فیصلہ یہ کر رہا ہے اس سے کامن سینس. جو اس وقت جو ہمارے ظاہری، اور میں بڑی آپ کو دل سے یہ بات کرنے لگا ہوں، جو ہمارے ظاہری اور باطنی جو پریشرز ہیں نا اس وقت، جو نظر آ رہے ہیں، جو نہیں نظر آ رہے، جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں، جو نہیں شیئر کیے جا سکتے، جو آپ کو بتائے جاتے ہیں یا جو نہیں بتائے جاتے، کمبائن ٹوگیدر، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ہوش مندی کے ساتھ کنڈکٹ نہ کیا تو خدا نہ خواستہ ریاست کو نقصان ہو سکتا ہے، اور ہمیں ریاست کو بچانا ہے. سیاست آتی جاتی ہے، سیاست ہم کوئی بون سیاست دان نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب کی یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان فرسٹ. یہ ریاست کو الیکشن سے بھی نقصان ہو سکتا ہے جی، ریاست کو الیکشن سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. الیکشن آپ کا اسکیم دیکھیں، میرے ساتھ آپ 2 گھنٹے بحث کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی اسکیم آف تھنگز ہیں. آپ ایک آرٹیکل بات کریں 90 دن، کیا پاکستان میں 3 دفعہ 90 دن میں الیکشن یعنی بیونڈ نہیں ہوئے؟ میں تو نہیں کہہ رہا نا، ہم اسی آرٹیکل کو انفورس کر رہے ہیں. کیا آپ کے اس وقت سینسس پہ پیسے نہیں لگ رہے؟ یہ جو ابھی الیکشن کریں گے کیا سینسس مکمل ہو جائے گا؟ تو آدھا ملک جو ہے وہ سینسس کے پرانے سینسس پہ ہو رہا ہوگا الیکشن، آدھا جو ملک ہے وہ نئے سینسس پہ ہوگا. کیا آپ کی 18ویں ترمیم نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ تمام کیئر ٹیکر نیوٹرل سیٹ اپ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے؟ وہ وزم تھا نا، پارلیمنٹ نے فیصلے، میں نے، آپ نے تو نہیں کیا نا یہ اکیلے، میں تو اس میں تھا. اب اس کا مطلب ہے کہ الیکشن ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے. کیا چوتھا، کیا آپ کے فالتو پیسے نہیں لگیں گے؟ کیا آپ ایک دفعہ 2 صوبوں کے الیکشن کروائیں گے، سب کچھ موبلائز کریں گے، آپ پھر دوبارہ موبلائز کریں گے؟ اس وقت تو اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے قریباً 15 ارب روپے زیادہ لگیں گے. ہمیں تو ایک پیسہ بچانے کی ضرورت ہے اس وقت جو پاکستان جس فیز سے گزر رہا ہے. تو بھائی جان یہ 4-5 جو چیزیں ہیں، اگر یہ نہیں، میں ایم ناٹ اگینسٹ الیکشن، ہونے چاہیے، لیکن اگر کوئی 2-4 مہینے آگے پیچھے ہو کے ہو سکتے ہیں ایک ہی وقت پہ، اور آپ کا سینسس بھی ہو جائے، آپ کو سینسس کے ساتھ آپ کو دوبارہ چیلنج نہ ہو. چوتھی چیز، اگر اب آپ کراتے ہیں تو 3 حکومتیں بیٹھی ہوں گی، 2 صوبوں میں الیکشن ہو رہے ہوں گے. جب جنرل الیکشن ہوں گے اس وقت 2 صوبوں میں حکومتیں ہوں گی، 3 الیکشن، اس کو کیا چیلنج نہیں لوگ کریں گے کہ جی تو حکومتیں یا تو نیوٹرل سیٹ اپ تو نہ ہوا نا جی. آپ کی جو اسکیم آف تھنگز آپ نے بنائی، تو میری گزارش ہے کہ الیکشن کا تو کوئی 2 رائے ہے ہی نہیں ہے، وہی ہمارا حال ہی وہی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا. اور یہ نہیں ہے پہلی دفعہ ہونا ہے، میں نے 3 دفعہ میں نے آپ کو محترمہ کے ارتھ کو ایک فلڈس تو 3 دفعہ تو ہو چکی ہے. آپ کا آئین کہتا ہے کہ بھی اگر کوئی چیز جس کی ٹائم لائن ہے اس کے نہیں ہوگا تو دیٹ وڈ ناٹ بی انویلڈ، تو آپ کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے. تو میں تو نہیں فیصلہ کر رہا، فیصلہ تو معزز جج صاحبان نے کرنا ہے اور جوڈیشری نے کرنا ہے. پر یہ چیزیں ملک کے تناظر میں، اوور آل تناظر میں دیکھنی چاہیے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں نا. ہم صرف چند 1-2 بلین، پھر 15 بلین ایکسٹرا چاہیے آپ کو اگر یہ توڑ کے الیکشن ہو. اب آپ کے سامنے پروگرام کی ضرورت ہے جن کے بعد. اچھا جو دیکھیے میری اپنا سالہ صاحب، اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. سانو تو لنگن دیو، تسی یہ سوال کرو گے میں جواب دیں گا، وہ تو مینو کوئی کوئری آ جائے گی. تو مہربانی کرو تو چلو دے مینو ایسا لے کر لیں دیو، میں سٹاف کر لیں دیو. سر یہ بتائیں کہ آج کی پریس کانفرنس میں بس کر کرو یار سوڈا انٹرویو کرا دیں باپ ظہیر آبادی صاحب ادھر ریکارڈر سے آپ اٹھے نا یار صاحب یہ بتائیں کہ آج کی پریس کانفرنس میں عوام کے لیے کیا خبر ہے؟ کیا بھائی یار موجودہ مہنگائی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا یا کم از کم عوام کو یہ خبر تو دے کہ اس مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوگا؟ عوام کو یہ خبر ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. عوام کو یہ خبر ہے کہ جو پاکستان کی بدترین
तबाही की जो गाड़ी चल रही थी उसमें रुकावट आएगी। आवाम को ये खबर है कि इसको वापस 24th इकोनॉमी की तरफ से 47 से उस रास्ते में दोबारा चलाया जाएगा। ये कितना वक्त लगता है अल्लाह को पता है। हमारी एक सेकंड, आवाम के लिए ये खबर है कि ये जो इस वक्त टाइट पोजीशन है रिजर्व्स की और हम जब परेशान है ये जून तक बहुत बेहतर हो जाएगी। जहीर अब्बासी साहब बिजनेस काडर से, जहीर अब्बासी साहब बिजनेस काडर से, यार बात कर यार, जहीर अब्बासी साहब नहीं न्यूट्रल जगह तो होगा ना ताकि कोई लोग भी देखने होते जाके की कर रहा है वो वक्त गुजर चुके जो तो मिली था। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो डिप्रिसिएशन होगी क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि इसकी वजह से कर्ज जो हमारे डेट में कितना इंक्रीज हुआ। दूसरा एक चीज और भी हो रहा है कि जब से आप अक्टूबर से आए हैं आपके इन एक्शन की वजह से बहुत सारे पॉलिसी मेजर ने इस वक्त जो कौम खमियाजा भुगत रही है वो उनकी वजह से भुगत रही है। आप इस पे क्या कहेंगे? और तीसरी बात हर चीज पे इमरान खान या पीटीआई को ब्लेम करते हैं। उन्होंने जो कुछ चीजें की थी रिवर्स की थी वो मार्च में की थी जबकि आप 9 अप्रैल को आ गए थे। आप उसको रिवर्ट कर लेते तो आज कितने अर्से तक हमें ये बता दें कि ये इन चीजों के एक्विजिशन उन्हीं को देते रहेंगे। आप भी की जिम्मेदारी लेंगे या नहीं? ठीक, देखिए एक तो यह है कि कोई इनएक्शन हमारे पार्ट में नहीं है, लेकिन यू कैन नॉट डिक्टेट ग्लोबल अदारों को वो कब आए। मैं मिडिल ऑफ अक्टूबर गया, इनवाइटेड देम एंड ऑफ अक्टूबर टू कम एंड रिव्यू, लेकिन यू कांट डिक्टेट, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट, अपना मर्जी से फैसला करते हैं। तो मुझे आप इन एक्शन का ब्लेम ना दें। आई नेवर हैव बीन वीक इन टेकिंग एक्शंस अल्लाह के फल से, लेकिन मैं उसकी तशहीर नहीं करता। मैं बुला के लोगों को बताता नहीं कि मैंने यही एक्शन लिए हैं। अगर आज ना लिए होते तो आज पता नहीं आपके हालत में होते। वो जो एक विश लिस्ट थी कि डिफॉल्ट हो जाए, शायद डिफॉल्ट हो चुका होता। तो इसलिए आप जरा मेहरबानी करके जरा सही सवाल करें मेरे भाई। इसमें अल्लाह के फल से या तो मुझे गिरवाएं फलां इन एक्शन है। आपने कहा कि 9 अप्रैल को आए थे, मैं तो एंड ऑफ सितंबर पे हूँ, लेकिन मैंने कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो एज ए हुकूमत पीडीएम ने जो एक्शन लेना चाहिए था नहीं लिया। उन्होंने जो भी एक्शन लेने चाहिए थे लिए, उन्होंने जो भी कहा तो ब्लेम गेम नहीं है, ये हकायक है। हकायक को अगर आप कंपेयर करते हो ब्लेम गेम पे आते हैं तो आई थिंक यू आर जस्ट बीइंग इम्प्रेस्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्ट थिंकिंग। I think we have to be honest and fair. Next सवाल जी, नेक्स्ट सवाल। शहबाज राना साहब, शहबाज राना अब भाई इस तरह तो नहीं ना, बाकी सवालों का तो जवाब देना। दे दिया मैंने सवाल। डेट में कितना इंक्रीज हुआ है भाई वो तो बताएं। आज आपने अप्रैल में आके वो रिवर्ट क्यों नहीं की थी? जो एक्शन हमने लिए थे वो क्यों नहीं किए थे आपने? आप मुझे किस पता नहीं, मैं आप उनसे पूछे जो अप्रैल से सितंबर तक जो जिम्मेदार थे, मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता ना भैया।